جی ہاں درود پڑھے محمد وآل محمد مبین کرام، آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر سید زوال حسین نقوی صاحب تشریف لائیں گے اور وہ اپنے مخصوص انداز میں تنظیم کی اہمیت پر خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. علماء بعض میں خطاب کریں گے، اس سے پہلے بھی کافی باتیں ہو چکی ہیں اور شعر بیانی بھی آپ کی خدمت میں رہی ہے. تو میں چند گزارشات عرض کروں گا. العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ معصوم کی حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. ماشاءاللہ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس حدیث کا اتم مصداق ائمہ معصومین ہے، لیکن اس کا مجازی مصداق علماء ہے. قاعدہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب کس چیز میں وارث ہیں؟ تین چیزوں میں وارث ہیں. ماشاءاللہ. ایک شان میں، منزلت میں، دوسرا ذمہ داری میں، تیسرا مشکلات و مسائل. شان بھی بہت بڑی ہے علماء کی، بہت بڑا مقام ہے، عظمت ہے، لیکن ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں اور مشکلات بھی بہت زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہیں علماء. جس آدمی کو گھر میں کوئی گھر والے دوسری دفعہ سالن نہیں دیتے، وہ بھی علماء پر باتیں کرتا ہے، لیکن وہ بھی تعامل سے اس کو برداشت کرتے ہیں. اور یہ علماء کا وتیرہ رہا ہے کہ آپ تک یہ علم پہنچا ہے، یہ کتابیں پہنچی ہیں، یہ اہل بیت کے معارف پہنچے ہیں، یہ احادیث کی کتب اربعہ ہیں اور بصائر درجات، اور اس کے علاوہ دوسری احادیث کی بڑی بڑی کتابیں بہار الانوار 110 جلدوں میں اس زمانے میں لکھی گئی جس زمانے میں ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے، قلم دعات کی کمی ہوتی تھی. اس زمانے میں علامہ مجلسی نے ایسی حدیث کی کتاب آپ کے لیے لکھ دی جو شیعہ دائرۃ المعارف ہے، شیعہ کی انسائکلوپیڈیا. اور انہوں نے وہ کتاب لکھنے کے لیے بعض اوقات مہینوں انتظار کیا ایک حدیث کا، کہ انہیں پتہ چلا کہ اس کتاب کے ریفرنس میں ضروری ہے ایک کتاب کا آنا، ایک حدیث کا جو یمن میں موجود. تو وہ ایران کے بادشاہ کو کہتے تھے یہ کتاب ہمیں چاہیے. ایران کا بادشاہ تحفے طائف کا ایک قافلہ یمن روانہ کرتا تھا تاکہ وہاں سے ایک کتاب آ جائے جس میں قال الباقر علیہ السلام، قال امام جعفر صادق، یہ علماء کی کوششیں، کاوشیں نہ ہوتی. دنیا میں کئی مذاہب آئے اور چلے گئے، خود شیعہ ہسٹری میں کئی فرقے آئے، تاریخ کیسا بن گیا، عجائب گھر کیسا بن گیا، لیکن اثنا عشری باقی رہا علماء کی کوششوں سے. اور علماء نے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ کی، اپنے مرتبے اور مقام کو نہیں دیکھا، وقت کی ضرورت کو دیکھا. ایک مثال کے ذریعے واضح کروں گا. آغا بزرگ تیرانی نجف میں بہت بڑے عالم دین تھے، مجتہد تھے، مسلم تھے، مجتہد اور مرجد. ایک ناسبی نے نجف میں آ کر کہا کہ شیعہ مذہب من گڑت ہے، نعوذ باللہ، ایاذ باللہ، کیونکہ اس کے آثار نہیں، کتابیں نہیں ہیں، ورق نہیں ہے، ریفرنس نہیں ہے، منابع مصادر نہیں ہے. تو آغا بزرگ تیرانی مسلم مجتہد تھے، بہت بڑا مقام تھا، لیکن اپنے مقام سے نیچے آ کر فہرست نویسی کی. 4 جلدوں میں ایک کتاب لکھی جس کتاب میں شیعہ کتب کے نام لکھے، شیعہ مصنفین کے نام لکھے، مؤلفین کے نام لکھے. کتاب کا نام لکھا الذریعہ الی تصانیف الشیعہ. ہمارے پاکستان ہندوستان میں عبدالعزیز دیلوی نے، شاہ ولی اللہ کے پوتے نے کتاب لکھی تحفہ اثنا عشری، اور اس نے کتاب میں مسخرہ کرتے ہوئے، شیعوں کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا کہ کتاب میں نے فارسی میں لکھی ہے، مجھے یقین ہے کہ شیعہ اس کا فارسی میں جواب نہیں دے سکیں گے، اگر وہ اردو میں جواب دیتے ہیں مجھے قبول ہے.
میر حامد حسین نقوی نے اعلی اللہ مقام میں عربی میں جواب دیا بقات الانوار کی صورت میں. وہ کتابوں کی تحفہ اسنا شریف 12 چپٹر تھے, انہوں نے 12 جلدوں میں اس کا جواب دیا اور اس کا منہ بند ہو گیا, کوئی اس کا دوبارہ جواب نہیں دے سکا. ہمارے استاد تھے, ہمیں پڑھا رہے تھے, میرے دلال ان کا نام تھا, انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا. وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا میر حامد حسین اتنی بڑی کتاب لکھی ہے اکیلے, کیسے یہ ممکن ہے کہ اتنی بڑی کتاب اکیلے لکھے؟ اس وقت اس قسم کی کتاب لکھنے کے لیے 50 آدمی کی ٹیم چاہیے, ریسرچر اور ہونے چاہیے, پروف ریڈنگ کرنے والے اور ہونے چاہیے, اس کو آگے بڑھانے والے اور ہونے چاہیے, اس کے ریفرنس نکالنے والے اور ہونے چاہیے. یہ کس طرح ایک آدمی نے کتاب لکھی؟ انہوں نے کہا کہ جب دل میں نا سینے میں درد دین ہو. ہمارے علماء نے علم دین بھی رکھا اور درد دین بھی رکھا اور آپ تک پہنچایا. اور اب بھی کئی مثالیں موجود ہیں. علماء نے اس یورپ میں ایسے کام کیے ہیں صرف شرعی فریضہ سمجھتے ہو. ایک مثال کی ذریعے وضاحت کروں گا. ایک دفعہ یہاں ڈنمارک سے فون آیا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا, نام لینا مناسب نہیں سمجھا, تو مجھے کہا کہ آپ آئیں جنازہ پڑھنے. یہاں کوئی بھی نہیں ہے. ان دنوں میرے ویزے کا تھا, ویزا کا نہیں لگا ہوا تھا, کیونکہ نارمل یہ ہوتا ہے کہ ویزے کی جب کاغذ سے میں کراتا ہوں تو بس 6 مہینے لگ جاتے ہیں, اس دوران آپ ٹریول نہیں کر سکتے. تو میں نہیں آ سکتا, تو میں نے مولانا شمشاد کو فون کیا کہ اس طرح معاملہ ہے. انہوں نے کہا دیکھیں اگر واقعی ایسا معاملہ ہے کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہے, انات کا چکر نہیں ہے, انات ہوتے بات کہتے ہیں جنازہ نہ پڑے, وہ جنازہ پڑے, علماء کے سب چیز ان کی ہوتا ہے. عالم دین شرعی فریضہ ادا کرتے ہوئے کام کرتا ہے, شرعی فریضے کی پاداش میں اس کی سزا کے طور پر لوگ بائیکاٹ اس سے کرتے. انہوں نے کہا کہ اگر واقعی ایسا معاملہ ہے تو میں ابھی اپنے جیب سے ٹکٹ لے کر کے جاؤں گا ڈنمارک. خود کی دفعہ ہمارے ساتھ ایسے معاملہ پیش ہے. ایک دفعہ وہاں اعلی خدمت ہے, اس نے فون کیا. خدمت یہ ہوتی ہے یہ جو دفنانے کا کام کرتے ہیں, وہاں کمپنی ہے خدمت, اس کا نام بیگراویلس بیرو. انہوں نے فون کیا کہ ایک ایرانی فوت ہو گیا اور اس کا جنازہ 1 مہینے بعد ملا ہے. جان میں فوت ہو گیا تھا تو لہذا اس کو غسل دینا چاہیے. میں نے فون کیا, کوئی مومن نہیں آیا. میں اکیلا گیا, 2 آدمی آئے اور قبر میں اتارنے کے لیے 4 آدمی چاہیے تھے. 4 اس کی رسی کی طرح تھے. تو میں اپنے گھر سے وائف کو بلایا, میں نے 4تھی وہ تھی, ہم رسی وہاں اتار رہے تھے. اب اس کا کوئی والی وارث نہ تھے ایرانی کا. اب ہم نے دفنایا اور شکر کیا خدا نے سعادت نصیب کی ہے. مہینے بعد اس کے رشتے دار مل گئے. انہوں نے فون کیا, کہا کہ ہمارا جو رشتے دار فوت ہوا تھا اس کے پاس 1 کلو سونا تھا. سونا مولوی صاحب نکالے. میں نے کہا وہ سونا تو نہیں تھا, ہمیں اور سونا بڑا ملا ہے ثواب کے وجہ سے. اور ایک اتفاق سے ہم نے سرکاری اسپتال میں غسل دیا, وہاں کیمرے لگے ہوئے. ایسے ایسے مسائل پیش آتے ہیں, لیکن علماء اس کو خندہ پیشانی سے حل کرتے ہیں اور مشن کو نہیں چھوڑتے, برداشت کرتے ہیں, تحمل رکھتے ہیں. ابھی بھی کر رہے ہیں, تعریف نہیں کیا. شہید اول ہیں, شہید ثانی ہیں, شہید باقر, یہ ہستیاں وہ تھی جنہوں نے اتنی دین کے لیے جدوجہد کی, اتنی اسٹرگل کی. ایک دفعہ علم کو جاننا ہوتا ہے نا, آسان طریقے سے آپ تشریف فرمائیں, میں یہاں آ گیا, سیکرٹری صاحب اعلان کر رہے ہیں, اگرچہ وقت محدود ہے, باتیں بھی کر رہے ہیں کہ بھائی جلدی مجھ کو فارغ کرو, لیکن یہ پھر بھی آرام سے. سبحان اللہ, نعرہ حیدری. لیکن آپ آرام سے بیٹھے ہوں, میں آرام سے بیٹھا ہوں, سردی نہیں ہے, گرمی کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک دفعہ علم پہنچا رہے ہیں, خون کے ذریعے کتاب لکھی جا رہی ہے. وہ شہید اول نے کیا, شہید ثانی نے کیا. علماء نے قربانیاں دی اس راستے میں. علماء کی قدر کریں اور ان سے حاصل کرنے کی کوشش
ان کا احترام کریں، ان کا ریسپیکٹ کریں، تاکہ آپ اس دنیا میں بھی خداوند تعالیٰ کامیاب کرے، آخرت بھی آپ اس معاملے میں اللہم صلی علی محمد خدا علامات تشریف فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، انہیں صلہ عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے، تشریف فرمائے مومنین، ان کی حاجت روائی فرمائے، مریضاً شفاء کاملہ وعیدہ، تندرستوں کی تندرستی کو برطرف فرمائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. ماشاء اللہ، جزاک اللہ.